الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم سورہ بقرہ کا 27واں اور 28واں رکوع پڑھیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، یعنی وہ محترم مہینے ہیں ان میں لڑنے کے بارے میں تم سے معلوم کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج آل منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم فرماؤ اس میں لڑنا تو بڑا گناہ ہے، محترم مہینوں میں جو 4 مہینے کہلاتے ہیں، ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، ایک رجب کا مہینہ ہے، لیکن پھر اللہ پاک فرماتا اور اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی نمبر 1 اللہ کی راہ سے روکنا اور ایمان نہ لانا 2، اور مسجد حرام سے روکنا نمبر 3، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا نمبر 4، اللہ کے نزدیک ان سے نبی یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ قَتْلٍ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے۔ یہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا پھر کافر ہو کر مرے گا تو ان لوگوں کا کیا دھرا کارت گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے، آخر آیا اور آخر میں کیا ہوا کہ کفر پر موت ہو گئی تو دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی تباہی ہو گئی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، اور وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ایسے تمام کے تمام لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں ہجرت کی اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربانی فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اب تم سے معلوم کرتے ہیں شراب کے بارے میں، خمر اور میسر اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی سے پوچھتے تھے بتائیے اس کا کیا حکم ہے۔ یہ پہلا حکم ہے جو شراب کے جوئے کے بارے میں آ رہا ہے۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ہاں لوگوں کا کچھ دنیاوی نفع بھی ہے جو ختم ہو جائے گا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ بس اتنی بات کہہ کے بات یہاں روک دی گئی۔ اب اس کا ذکر سورہ نساء میں اللہ پاک فرمائے گا اور مکمل حکم آ جائے گا سورہ مائدہ میں کہ یہ قطعاً حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں صرف یہ کہا گیا کہ تم سے معلوم کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ان دونوں میں، لیکن ہاں کچھ دنیاوی نفع ہے جو ختم ہو جائے گا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا نقصان تو بہت بڑا ہے اور نفع ہے نہ کے برابر۔ یہ بات کہہ کے چھوڑ دی گئی۔ اب اگلی بات دوسری شروع کرتے ہیں۔ اسی بات کو پھر سورہ نساء میں کہا
اور پھر سورہ مائدہ میں بالکل ختن حرام کر دیا گیا. آخری حکم جو آگے سورہ مائدہ میں چل کے ہم پڑھیں گے مکمل ہو جائے گی شریعت سورہ مائدہ میں جا کر کے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تم فرماؤ جو فاضل بچے، جو بھی بچے شام کو کھانے کے بعد جو تمہارے پاس بچے سب کو اللہ کی راہ میں دے دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تم سے آیت بیان فرماتا ہے. لَآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کا کام سوچ سمجھ کے کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ تم فکر کرو دھیان کرو. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آخرت کے کام اور دنیا کے کام سوچ سمجھ کر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اب تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، بتائیے یتیموں کے بارے میں کیا حکم ہے. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تم فرما دو ان کا بھلا کرنا اچھا ہے، ان کے لیے نیکی، ان کے لیے بھلائی کرنا تمہارے حق میں بہت اچھا ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا ان کا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنورنے والے کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست ہے، عزت والا ہے، کمال حکمت والا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اور شرک والی عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں. وَلَامَاتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگر وہ تمہیں بھاتی ہو، اچھی بھی لگتی ہو. وَلَا تُنْكِحُوا، اور مشرکوں کے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، نکاح میں نہ دو جب تک کوئی ایمان نہ لے آئیں، جب تک کوئی ایمان نہ لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، اچھا بھی لگتا ہو. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور وہ دوزخ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، وہ بلاتے ہیں تمہیں دوزخ کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف تمہیں بلاتا ہے اپنے حکم سے. تو اللہ رسول کی فرما برداری کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں. یہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، جو بھی کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں تو جن لوگوں نے ان پیغمبروں کی بات مانی، ان کتابوں کے حکموں پر چلے، وہی کامیاب رہے یہاں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. قُلْ هُوَ أَذًى، تم فرماؤ وہ ناپاکی بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، ان سے الگ رہو، دوری بنائے رکھو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے نزدیکی مت کرو. حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پوری طرح پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں، اچھی طرح سے پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا اللہ پاک جو پاک رہتے ہیں. تو توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار آمین. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو. کھیتی سے فائدہ ہوتا ہے
تو جو راستہ جانور بھی جانتے ہیں، پرندے درندے بھی جانتے، سب جانتے ہیں، اسی راستے سے آپ ملاقات کریں۔ اور اگر قوم عمل لوط کرنے لگے تو تم مجرم ہو جاؤ گے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، ایک دن ملاقات کرنی ہے۔ ملاقوہ، اللہ کے سامنے اس کے دربار میں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب بشارت دو، خوشخبری سنا دو اہل ایمان کو، جو ایمان لاتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں، وتتقوا وتصلحوا بین الناس، صلح کرنے کی قسم کر لو۔ کسی سے کوئی بات ہوئی، تمہاری بات نہیں مانتا، تم نے قسم کھا لی میں ان کے بات میں نہیں بولوں گا، یہ بالکل غلط ہے، کوشش کرتے رہو آخر تاخیر تک کہ ان میں صلح ہو جائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں پر جو بے ارادہ تم قسمیں کھا لیتے ہو، جیسے کسی کی عادت ہوتی بار بار قسمیں کھا کے بات کرنا، ان پر اللہ نہیں پکڑتا، جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں ان پر تمہیں گرفتار فرماتا ہے، ان پر تمہاری گرفت کرتا ہے، ان قسموں پر تمہاری پکڑ کرتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے۔ واللہ غفور علیم، اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ کسی بات کا عہد و پیمان کرنے کے ساتھ جو تم قسم کھاتے ہو اور وہ اگر جھوٹی ہو تو اس پہ پورے نہیں اترتے ہو تو اس میں اللہ پاک تمہاری پکڑ کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی غفور اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، سزا فوراً نہیں ملتی۔ اگر سزا فوراً مل جاتی کوئی غلطی کر ہی نہ سکتا تھا۔ للذین یؤلون من نسائہم، اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، تربص اربعۃ اشہر، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر اس مدت میں پھر آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا ہے، ارادہ مضبوط کر لیا ہے کہ بس چھوڑنا ہی ہے، تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق والیاں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی شوہر نے طلاق دے دی، کوئی لفڑا جھگڑا ہوا، طلاق دے دی، اسے حمل ہے، اللہ فرماتا ہے اس عورت کے لیے حکم کرتا ہے اس حمل کو چھپائے نہ بلکہ ظاہر کر دے۔ پھر کچھ عورتیں اس طرح کی ہوتی ہے کہ پتہ چلا کہ بچہ مجھ سے لے لیا جائے گا، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اسے ظاہر کر دیجیے گا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھر لینے کا حق پہنچتا اگر ملاپ چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر معروف طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، ایک درجہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی مردوں کا جتنا حق ہے عورتوں پر اتنا مرد کا حق جو بڑا ہے، درجہ ہے، عورت کا اس کے مقابلے میں چھوٹا درجہ ہے، برابر کا نہیں ہے، لیکن یہ موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اللہ پاک فرماتا، اور اللہ غالب ہے، عزت والا ہے، زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔